اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے بہار عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے، بہار عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے، قدم قدم پہ نگینہ دکھائی دیتا ہے۔ اے میرے مولا ہم پہ سارا کے لوگوں کو وہ زمین عطا کر دے جہاں سے صرف شہر مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ عالی جناب جنید صاحب کی امی جان بہت خوش قسمت والی ہے، بہت تقدیر والی ہے، انہیں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی زیارت کے لیے جا رہی ہے، مدینہ المنورہ کا دیدار کرنے جا رہی ہے۔ لیکن ہر مسلمان کی یہی تمنا رہتی ہے، دل کا آرزو یہی رہتا ہے، خواہش یہی رہتی ہے، کاش میرے پاس اتنی دولت ہوتی، اتنا روپیہ ہوتا، اتنا پیسہ ہوتا کہ مکہ المکرمہ جاؤں اور مدینہ المنورہ جا کر سنہری جالیوں کا دیدار کرو، گنبد خضرا کا دیدار کرو۔ لیکن اس غریب کے پاس اتنا روپیہ نہیں ہوتا ہے کہ مکہ المکرمہ جائے۔ لیکن جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جب سارے لوگ رشتہ دار مل کر اسے دفن کرنے کے بعد گھر کو واپس آتے ہیں، جب وہ زندہ دنیا میں تھا تو گنبد خضرا تو دیکھ نہ سکا، مرنے کے بعد حضور سرور کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو رہی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے محمد مصطفیٰ سا داتا کوئی ہو نہیں سکتا، وہاں سے ہاتھ خالی آئے کوئی ایسا ہو نہیں سکتا، اور ہم نے رسول پاک کو خدا کا نور مانا ہے۔ ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ عالی جناب جنید صاحب کی امی بہت خوش قسمت والی ہے جو مدینہ المنورہ جائیں گی، سنہری جالیوں کا دیدار کریں گی، مدینہ المنورہ جا کر اصحاب صفہ کا چبوترا کا دیدار کریں گی، دیار حلیمہ کو دیکھیں گی، دیار حلیمہ کو جا کر دیدار کریں گی۔ یہ تو بہت بڑی خوش قسمت کی بات ہے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اللہ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کیا آیا تمہارے پاس نور اور ایک روشن کتاب۔ اب میں آپ کو بتاؤں نور سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ ہے، اور قرآن سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ قرآن مجید ہے۔ میں آپ کو بتاؤں سلا کر دوبارہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو اس لیے دیکھنے جاتی ہے کہ میرا بچہ سو رہا ہے یا میرا بچہ جاگ رہا ہے۔ اگر اس کا بچہ سو رہا ہوتا ہے ماں کو سکون ہوتا ہے، دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اگر بچہ جاگ رہا ہوتا ہے تو بچے کو سلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل کی ماں بہنیں کیا کہتی ہے، اگر بچہ سوئے نا تو گانا سنا سنا کر سلانے کی کوشش کرتی ہے، ریڈیو سنا سنا کر سلانے کی کوشش کرتی ہے، لوریاں سنا سنا کر سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ہم بتائے ہمارے اسلاف کی ماں بہنیں ایسے نہیں تھی، بلکہ جب اپنے بچے کو سلاتی تھی تو یہ کہا کرتی تھی میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے صلی اللہ کہتے کہتے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت حلیمہ دیکھنے کے لیے گئی کہ نبی سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے پالنے میں جاگ رہے ہیں، آنکھیں کھولے ہوئے ہیں، انگلی کا اشارہ آسمان کے طرف کیے ہوئے ہیں۔ حضرت علی مصطفیٰ کبھی انگلی دائیں کر رہے ہیں، مصطفیٰ کبھی انگلی بائیں کر رہے ہیں، مصطفیٰ کبھی انگلی سرانے کر رہے ہیں، مصطفیٰ کبھی انگلی پائیں پہ کر رہے ہیں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے اے سنو سنو، مصطفیٰ کی انگلی اگر دائیں جا رہی ہے تو آسمان کا چاند دائیں جا رہا ہے، مصطفیٰ کی انگلی اگر بائیں جا رہی ہے آسمان کا چاند بائیں جا رہا ہے، مصطفیٰ کی انگلی اگر سرانے جا رہی ہے آسمان کا چاند سرانے جا رہا ہے، مصطفیٰ کی انگلی اگر بائیں جا رہی ہے تو آسمان کا چاند بائیں جا رہا ہے۔ مصطفیٰ جدھر جدھر انگلی گھما رہے ہیں آسمان کا چاند ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اور میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا شعر گھوم رہا ہے، جہاں جھک جاتا جدھر
صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے علم و تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف،